مرتضی خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہی از ون آف دا ممبرز آف ذمہ دار شہری, اور یہ سیوک رسپانسبلٹی انہوں نے اپنے اوپر لی ہے کہ صفائی کرنی ہے. دوسری طرف ہمارے پاس بیٹھی ہیں پلوا شیخ خان. شی از این MNA, ون آف دا ینگسٹ پارلیمنٹیرینس. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور شی belongs to the Pakistan People's Party parliamentarians and also a member of National Parliament Standing Committee on Youth. So very very wisely on this show. اس کے بعد بیٹھے ہیں احمد رافع عالم صاحب, US State Department to represent Pakistan at the study of United States of America Institute of Student Leaders Program in 2008, اور بہت دفعہ آپ نے یوتھ کو بھی ریپرزینٹ کیا ہے. اس کے بعد آخر میں بٹ آف کورس ناٹ لیسٹ آسیہ ریاض صاحبہ, جوائنٹ ڈائریکٹر پلڈیٹ. تھینک یو سو مچ آل فار بینگ ہیئر. اینڈ بات وہی ہے, یوتھ کیا کر رہا ہے, یوتھ کو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے مرتضی آپ سے شروع کرتے ہیں, بیکاز آبویسلی آپ نے صرف یہ سوال نہیں کیا, آپ نے ایکچولی اس پہ ایکٹ کیا. ان مائی اوپینین آج کے نوجوان جو ہیں وہ اگر صرف باتیں نہ کریں مگر اپنی باتوں پہ عمل کریں, تو یہ ملک کہاں سے کہاں جا سکتا ہے یہ میں بتا نہیں سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا. کیونکہ اب ہماری عادت یہ ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں, ہم باتیں کرتے ہیں, ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, کبھی حکومت کو کر رہے ہیں, کبھی اس کو کر رہے ہیں, کبھی کسی ڈپارٹمنٹ کو, کبھی کسی کو. لیکن اگر ہم اپنے ہاتھوں میں کوئی بھی چھوٹی سی ذمہ داری لیں اور اس پہ عمل کریں, وہ لوگوں کو کر کے دکھائیں, جو باقی سارے جو ہیں اتنے ہمارے قوم کے جو لوگ ہیں, اگر ہم جیسے ہم کرتے ہیں, ہم ہر اتوار کو جا کے صفائی کرتے ہیں, اس چھوٹے سے ایکشن کے تھرو ساری جو مارکیٹ پلیس ہے وہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں ان کو ایک اپنے وطن سے ایک پیار ہے, ایک لگن ہے, ایک دلچسپی ہے, کچھ کرنا ہے ہم نے. اور اس کے تھرو جب ہم کرتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں اور دے اسٹارٹ جوائننگ ان. وہ جب ہمارے ساتھ ملتے ہیں تو پھر ایک موومنٹ سی شروع ہو گئی ہے, اسلام آباد تک پہنچ گیا اب یہ موومنٹ. لوگ کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے بعد پھر سے خراب ہو جائے گا, آدھے گھنٹے بعد آپ کیوں صاف کر رہے ہیں, کوڑا پھر سے پھینک لیں گے لوگ. لیکن مقصد یہ نہیں ہے, مقصد یہ ہے لوگوں میں شعور پیدا کرنا. You don't stop trying. پلوا شیخ, on to you. کیا ہماری یوتھ جو ہے آپ کی نظر میں آدھے ٹرائنگ انف, کیا لوگ فور فرنٹ پہ آ نہیں پا رہے, کیا ہمیں مرتضی جیسے اور لوگ ملے نہیں ہیں, کیا یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اسپیشل پروگرام اور گفتگو جاری ہے اس وقت کہ یوتھ کی کیا رسپانسبلٹی ہے, اور وہ جو مسائل دیتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ ہم اس لیے آگے نہیں بڑھ پاتے, کیا وہ مسائل کافی ہیں, اور کیا ان کے پاس آپشنز اینڈلیس نہیں ہے, کیا ان کے پاس آگے بڑھنے کے مواقع کافی نہیں ہیں؟ اسی پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ہے انٹرسٹنگ مکس آف پینلسٹ. تھینک یو سو مچ ونس اگین. مرتضی, لیٹس اسٹارٹ وتھ یو. انہوں نے کہا ندیحہ نے کہ یوتھ کے پاس ایک گول ہے مگر ویژن نہیں ہے. آپ کے پاس تو گول بھی تھا, ویژن بھی تھی, اور آپ نے اس کو یو ٹوک اٹ فارورڈ. لوگ ملے, یوتھ ملا آپ کو؟ بس یہی تھا کہ کچھ کرنا چاہتا تھا, اور میرے دوست بھی میرے ساتھ, they wanted to do something. And the most important thing is this, first of all ہم نے ریئلائز کرنا ہے کہ جو بھی ہم ہیں اور جو بھی ہمیں ملا ہے پاکستان کی وجہ سے. ریئلائز کیا نا, مگر باقی لوگ مطلب کہہ رہے ہیں کہ یوتھ کی کمی ابھی بھی ہے. How many people are you? اویئرنیس میں نے دیکھ لیا, ابھی بہت اویئرنیس آ رہی ہے آہستہ آہستہ, much more than even 1 or 2 years back. میں نے اویئرنیس دیکھی ہے کہ ان کو اپنے حق کا پتہ چل رہا ہے, رائٹس کا پتہ چل رہا ہے. What really intrigues me is کہ آپ نے یہی کیوں چوز کیا, آپ نے صفائی ہی کرنا کیوں شروع کیا, موٹیویشن فیکٹر کیا تھا؟ کیونکہ صفائی جو ہے it's the most basic thing. ہر بندہ دیکھتا ہے اور کمپلین کرتا ہے, ہر بندہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا گند ہے, یہ کوڑا پڑا ہوا ہے, یہ تو ہم پاکستان تب تک صحیح نہیں ہو سکا جب تک وہ کوڑا پھینکنا بند کریں. اور یہی کہنے والے پھر اپنی گاڑی کا شیشہ کھول کے باہر پھینک دیتے ہیں چیزیں. ہر بندہ یہ کہتا ہے. بیسیکلی اپنی ذمہ داری جو ہے نا کسی اور پہ ڈالنے, کوئی اٹھا لے گا, ایسے ہم نہیں ترقی کر سکتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائیں گے ہم کچھ کر رہے ہیں. The most basic thing is picking up trash. یہ بالکل بیسک, آپ کوڑا اٹھائیں, لوگ دیکھیں کہ بھئی یہ بچے صرف وہ نہیں ہے کہ جینز پہن لیے, شرٹ پہن لیے اور آ کے بس گھوم رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, they're having a good time اور کچھ نہیں کر رہے. they care about us. وہ مین مارکیٹ, غالب مارکیٹ والے لوگ جو ہیں دعائیں دیتے ہیں ہمیں کہ اللہ کرے آپ جیسے اور یوتھ ہوں, اور میں ان کو کہتا ہوں کہ بھرے ہوئے ہیں, ہم جیسے نوجوان بھرے ہوئے ہیں پاکستان میں. جیسے نوجوان بھرے ہوئے ہیں. رافع, آپ کیا کہیں گے؟ بیکاز سب سے پہلے آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے, پہلے سب سے پہلے اپنا نام اور آپ کا سوال, آپ کا کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم خواتین و حضرات, میرا نام ہے سیف حمید اور میرا سوال ہے یہ جناب جو یوتھ پارلیمنٹ سے آئے ان کے لیے.
کویت، قطر، سعودی عربیہ، چائنا، ان سب کے ساتھ ہمارے کافی اچھے تعلقات ہیں، مگر اس سال اور پچھلے سال کی بات یہ ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ خرید رہے ہیں زمین پاکستان میں اپنے ایگریکلچر اگانے کے لیے، اپنے کراپس اگانے کے لیے. یہ جو ہے یہ ہمارے قوم کے لیے کافی خطرناک ہے، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان، جس میں سے میرے خیال سے مس پلوش خان نے کہا تھا کہ 60% رورل ایریاز میں رہتی ہے، ان کے لیے کافی خطرناک ہے، ان کی روزگاری کے لیے کافی خطرناک ہے. آپ کے خیال میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کی پارلیمنٹ، یوتھ پارلیمنٹ اس کو اٹھائے گی؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو سوال کیا ہے، انفارچونیٹلی ہم نے اس میٹر کو ٹیک اپ نہیں کیا تھا یوتھ پارلیمنٹ میں، بٹ ہم لوگوں نے کافی دوسرے میٹرز کو ٹیک اپ کیا ہے. گیٹنگ اسپیسیفکلی ٹو یور کویشچن، اگر آپ بائیلیٹرل ریلیشنس کو دیکھیں ان پرٹیکولر کنٹریز کے ساتھ، تو بیکاز میجورٹی جن کنٹریز کو آپ نے مینشن کیا ہے وہ مسلم کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ کی، پاکستان بہت زیادہ ایڈ لیتا ہے ان کنٹریز سے. سو آپ کو کافی زیادہ فیورز بھی ایکسٹینڈ کرنی ہوتی ہیں، اگر آپ دیکھیں ریسیپروکیٹ کرنا ہوتا ہے. سو میرا خیال ہے آپ نے جو نشاندہی کی، آپ نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ کچھ زیادہ ہی فریٹرنل ہو گئے، کچھ بہت ہی زیادہ فیورز ایکسٹینڈ کر دی انہوں نے جو ان ملکوں کے جو لیڈرز ہیں. کراس ہو گئی. ٹھیک ہے جی. کیا ہمارا یوتھ، کیا آپ سب اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کی ذمہ داری ہے؟ کیا آپ کو حکومت نے نہیں دیے مواقع فراہم کیے، اور اگر نہیں دیے تو کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے؟ ڈیفینیٹلی ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو جانتے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ اب پلیٹ فارم ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے اب ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بنا کے کام کر رہے ہیں. اب ڈفرینٹ آرگنائزیشن بنا کے ہم لوگ ایونٹ اگر کوئی کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کے سارے اوپینینز ہمیں پتہ چلتے ہیں، لیکن آگے ہمارے اوپینینز جو ہم نے سیکھا وہ ہم آگے اپنی کنٹری کو بنانے کے لیے کس طرح، اس لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے جو گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنا چاہیے. لیکن وہ گورنمنٹ پرووائڈ ہمیں اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا. ہم لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے ساری آرگنائزیشن. نظر آ رہا ہے نا، تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ جاتے ہو مرتضیٰ کے ساتھ؟ فیلڈ ہے. جیسے اگر آپ لوگ سارے لوگ اکٹھے ہو گے اور ایک ہی چیز پر کام کرو گے، اگر یہ سنگل ابھی پوائنٹ آبجیکٹو ہے کہ صرف صفائی کرنی ہے علاقے کی، اور اگر اس پہ شروع ہوتے ہیں اور یو آل گیٹ ٹوگیدر تو ڈفرنٹ آئیڈیاز آئیں گے. اگر اس کے پاس 24 لوگ ہیں اور ابھی وہ ایک ہی کام کر رہے ہیں، اس کے بعد زیادہ ہو جائیں گے. فیلڈ میں آپ اب کر رہے ہیں الگ الگ، لیکن اب جب سب کمبائن ہو جائے، گورنمنٹ بھی تو اپنا رول پلے کرے، یوتھ کو اتنا انکریج کرے کہ وہ ایک جگہ پہ آ کے اپنے آئیڈیاز شیئر کریں، انٹریکٹ کریں. اب اس کا ایک سلوشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پینل سلیکٹ کریں، کچھ اسٹوڈنٹ سلیکٹ کریں، ان کو آپ اسمبلی کے اندر لے کے جائیں اور ادھر ان کے سجیشنز پاس کریں، تاکہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں وہاں پہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یوتھ کیا سوچ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے، کہ کس طرح وہ پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. تو میرے لحاظ سے یوتھ کو جو ہے نا اس طرح آگے موٹیویٹ کیا جائے تو پاکستان کا بھلا ہوگا. The biggest problem that we're facing is extremism. We should be vocal about it. ہم ریلیز نکالیں اور سب کچھ کریں. We should support our troops. I mean they're fighting for us. وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کے اگینسٹ جو لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں، اسکول جلا رہے ہیں. میرا کوشچن جو یوتھ پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس بارے میں ووکل کیوں نہیں ہے، اس پہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ دیٹس مائی کوشچن. ٹھیک ہے، میں آپ کے سوال کا جواب لیتی ہوں، مگر سب سے پہلے جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا which was a very good point also، مگر آپ مجھے یہ بتائیں، یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے اور آپ نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں آرمی کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے اور وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اسکول تباہ کر رہے ہیں، تو آپ اپنے لیول پہ کیا کر سکتے ہیں؟ یوتھ کیا کر سکتی ہے؟ کس طرح سے ڈیفائی کرے ان کے مقاصد کو؟ اگر آپ ریلیز نکالتے ہیں، دیکھیں ابھی ہم نے سپورٹ جب شروع کی تو سوات آپریشن واز سو سکسیزفل. آئی مین گورنمنٹ پہ پریشر ہٹ گیا نا. سوات آپریشن کتنا سکسیزفل رہا ہے جسٹ بیکاز کہ آپ کی پوری جو قوم تھی وہ سپورٹ کر رہی تھی ایک آپریشن کو. اور ہم جا کے لڑ تو نہیں سکتے، والنٹیئر تو نہیں ہو سکتے اس میں، لیکن ایٹ لیسٹ وٹ وی کین ڈو، ہم یہاں پہ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور ہماری سپورٹ ول میٹر ا لاٹ. ہاں ٹھیک ہے، آپ کا جو سوال ہے آپ بولیں. My question is to Hamza that he say ہمارے پاکستان میں بہت سی اپرچونیٹیز ہیں، تو میں ان سے یہ کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں کہ کون سی اپرچونیٹیز ہیں، کن کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں؟ آپ کوئی دینا چاہے گا حمزہ کے علاوہ؟ کیا ان خاتون کا جواب کوئی ان کو ڈائریکٹلی دینا چاہے گا؟ ان کو مائک دیجیے گا. اس کا جواب میرا جہاں تک خیال ہے کہ ایجوکیشن اٹس ناٹ اباؤٹ کہ اسٹڈی 20 کورسز کسی جگہ جاب لگ جاؤ اور یہ ایجوکیشن ہے. میں نے اپنے بچپن سے بڑے ہوتے تک ماسٹر لیول تک یہی فیل کیا ہے کہ بچپن میں جب میں پڑھتا تھا تو مجھے لگتا تھا میں کچھ سیکھ رہا ہوں. اب مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ یاد کرتا ہوں اور پیپر دے کے کچھ ریٹرن میں لے لیتا ہوں. تو اگر ہماری وہ تعلیم ہو جو پہلے تھی، جو کہ تعلیم برائے تعلیم تھی، نہ کہ تعلیم برائے نوکری تھی، تو کافی بیٹر رزلٹ آ سکتے ہیں. بہت اچھا. کوئی اس کو سپورٹ کرنا چاہے گا، ڈیفائی کرنا چاہے گا؟ اس طرف ہاتھ اٹھ رہا ہے مگر یہ طرف کیوں خاموش ہے اتنی؟ جی ان کو مائک بچائیے گا آپ کے پیچھے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو ضرورت ہے ٹیچرز کی. ہمیں چاہیے کہ ہمارے ٹیچر آ کے گروم کرے، پرسنالٹیز گروم کرے اور ہمیں بتائے کہ ہمیں اپنی کنٹری کے لیے کچھ کرنا ہے. ہم پڑھتے ہیں، GPS لینے ہیں، ڈگریز لینی ہے، جاب کرنی ہے.
کیونکہ شاید سے کھایا نہیں جاتا, یہ ہمارا ڈرا بیک ہے. بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا, رننگ آؤٹ آف ٹائم, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لیں گے اجازت آپ سے, اور اسی نوٹ پر کہ ایوری لٹل بٹ دیٹ اینی ون ڈز کین میک اے بگ ڈفرنس, اور ہم صرف اپنے لیے نہ سوچیں, ملک کے لیے سوچیں, ملک کی بہتری کے لیے سوچیں. آپ سب کا بہت شکریہ اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے, اینڈ آف کورس آر یوتھ کین ڈو اٹ, سو لیٹس شو دا ورلڈ کہ پاکستانی یوتھ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے اور پاکستان بھی سب سے آگے ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ.